اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 12۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ پر ایک خاموشی طاری تھی۔ مسلمان زخمی اور شہداء کے غم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسری طرف قریش مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ قریش کے سرداروں نے سوچا کہ مسلمانوں کو مزید کمزور کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر دشمن کے یلغار روکنے کے لیے اپنے زخموں کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچنے کا فیصلہ کیا، تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دشمن کو یہ لگا کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہے، لہٰذا وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ یہ مسلمانوں کی استقامت کی ایک بڑی مثال تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں نے احد کی شکست سے سبق سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر اور اتحاد کی تلقین کی۔ احد کی آزمائش نے انہیں مزید مضبوط کر دیا تھا اور اب وہ مزید کسی آزمائش کے لیے تیار تھے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدے توڑنے پر سخت کارروائی کی اور مدینہ کو اندرونی خطرات سے محفوظ بنایا۔ یہ ایک قدم اہم تھا، کیونکہ اندرونی دشمن مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد مسلمان مزید پرعزم ہو چکے تھے اور بہت جلد ایک بڑی آزمائش ان کے انتظار کر رہی تھی۔ انشاءاللہ باقی اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے والسلام، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔